السلام علیکم۔ میں ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ بات یہ ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو بے بس ہوتا ہے، لیکن سال گزرتے چلے جاتے ہیں، انسان نشو و نما پاتا چلا جاتا ہے، اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب وہ جوان ہو جاتا ہے، اور جب وہ جوان ہوتا ہے تو اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، امنگ ہوتی ہے، کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر طاقت کھولتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کروں۔ لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ جب آدمی جوان ہوتا ہے تو ساتھ یہ دھوکہ بھی کھا بیٹھتا ہے کہ یہ جوانی ہمیشہ رہے گی، لیکن جوانی اس کو دھوکہ دے کر چلی جاتی ہے، لیکن وہ جوانی کے لمحات کو، جوانی کی عمر کو بھولتا نہیں ہے۔ اسی طرح ایس ٹی کالرج، جو کہ ایک انگریزی شاعر ہیں، انہوں نے ایک نظم لکھی، یوتھ اینڈ ایج، جہاں وہ اپنی جوانی کو یاد کرتے ہیں۔ اس کا اردو ترجمہ میں سناتا ہوں۔ ایس ٹی کالرج کہتے ہیں کہ زندگی مئی کی طرح خوبصورت اور خوشیوں سے لبریز تھی۔ زندگی مئی کی طرح خوبصورت اور خوشیوں سے لبریز تھے، جیسے باد نسیم سے کلیاں کھل کر مسکرا دیتی ہیں۔ امید مجھے غذائی توانائی دیتی تھی، جیسے شہد کی مکھی مٹھاس اور موسیقی مہیا کرتی ہے۔ مجھے شاعری پر قدرت حاصل تھی، اور میرا دل امید کے چراغوں سے روشن تھا۔ زندگی قدرتی حسین مناظر سے لبریز تھے، اور امید کے ولولوں اور شاعری کے ساتھ زندگی خوشی کا گہوارہ تھی۔ جب میں جوان تھا، آہ افسوس جب میں جوان تھا، آہ اس وقت اور اس وقت میں کتنا فرق تھا۔ انسانی سانس لینے والا جسم ہاتھوں سے نہیں بنایا گیا ہے، یہ جسم بلا وجہ میرے لیے مصیبت بن گیا ہے۔ کبھی یہی جسم بلند و بالا چٹانوں کے اوپر سے اور چمکتے ہوئے ریگستانوں میں سے تیزی سے گزرتا جاتا تھا، جیسے ہلکی پھلکیاں کشتیاں دریاؤں اور بل کھاتی ہوئی جھیلوں پر تیرتی تھیں۔ ان کو تو نہ بادبان اور نہ ہی چپو کی ضرورت ہوتی تھی، اور نہ ہی ہواؤں کا اور نہ ہی لہروں کا خوف ہوتا تھا۔ جب میں جوان تھا، جب میں جوان تھا، پھول تو بہت ہی پیارے لگتے ہیں، محبت پھولوں کی طرح ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں پھول تو بہت ہی پیارے لگتے ہیں، محبت پھولوں کی طرح ہوتی ہے۔ دوستی حفاظت کرنے والا شجر ہے، دوستی محبت اور آزادی کی مسرتیں موسلا دھار بارش کی طرح مجھ پر نچھاور ہوا کرتی تھی۔ میری پیری سے پہلے، افسوس میری پیری سے پہلے، جس نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جوانی تو گزر گئی ہے۔ ارے جوانی، یہ حقیقت تو ہر کوئی جانتا ہے کہ تم اور میں کتنے خوشگوار سال جسم و جان کی طرح رہے ہیں۔ مجھے یہ احمقانہ
خیال آیا کہ تم چلی گئی ہو، یہ تو ہو بھی نہیں سکتا، ابھی جوانی کا درد ختم نہیں ہوا، تمہاری مثال تو دھوکے دینے والے وقت کی طرح رہی ہے، مجھے یہ یقین دلانے کے لیے کہ جوانی رخصت ہو گئی ہے، تم نے میرے جسم کے اوپر ایک ماسک چڑھا دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میرے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، چال میں تھکاوٹ ہے، اور جسم کی تبدیلی کے باوجود لبوں پر بہار کی ہی مسکراہٹ ہے، اور آنسو اب تک تمہاری آنکھوں سے نور آفتاب حاصل کرتے ہیں۔ زندگی صرف خیال ہی کا نام ہے، مجھے لگتا ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، شبنم کے قطرے صبح کے ہیرے اور جواہرات ہی تو ہیں، مگر افسردہ شام کے آنسو ہی تو ہیں۔ جب زندگی میں امید کی شمع گل ہو جاتی ہے تو زندگی اپنی قدر کھو دیتی ہے، جس کا مقصد ہمیں افسردہ کرنا ہوتا ہے جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں۔